نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 54 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیتن، جو موقوف کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او ننسیہا یا بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر آیت، او مثلیہا یا اس کے برابر لے کے آ جاتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تو اے مخاطب نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ہے اے مخاطب، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی مدد کرنے والا اور کوئی حمایت کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمہم اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے، نزلت لما قال المشرکون او الیہود، یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے یا یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے کہ صبح کے وقت اپنے صحابہ کو ایک چیز کا حکم کرتے ہیں، ثم ینہاہم عنہ، پھر بعد میں ان کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اب یہ کام کرنا ہے۔ لہذا مشرکین مکہ اور یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو اس کے اندر یہ تضاد نہ ہوتا کہ صبح ایک چیز کا حکم دیا جائے، شام کو اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا جو فیصلہ ہوا تھا نعوذ باللہ وہ غلط تھا، دوسرا فیصلہ وہ درست ہے۔ تو اس سے یہ لازم آتا تھا کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہے تو اللہ نے پہلا جو فیصلہ حکم کیا تھا غلط کیا تھا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا، حالانکہ اللہ سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے بنا رکھی ہے۔ اس سوال کا جواب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ایک کتاب انتصار الاسلام میں جواب دیا ہے، کمال کا۔ فرمایا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈاکٹر ایک موقع پر مریض کے لیے ایک دوا کا انتخاب کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس جب وہ مریض آتا ہے تو ڈاکٹر اور حکیم کہتا ہے اب آپ نے
یہ دوا استعمال نہیں کرنی، اب آپ کے لیے یہ دوا بہتر نہیں ہے، اب ہم نے دوسری دوا کا انتخاب کیا ہے۔ تو ڈاکٹر کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی بیوقوف جاہل نہیں کہے گا، اور یہ کہا جائے گا ڈاکٹر نے پہلے اس دوا کو اس مریض کے لیے منتخب کیا تھا، وہ اس کے لیے بہتر تھی، اب ڈاکٹر نے سمجھا اب یہ دوا بہتر نہیں ہے، دوسری دوا بہتر ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی مذمت نہیں کی جاتی، تو خالق کائنات نے یہ سمجھا تھا میرے بندوں کے لیے پہلے یہ حکم بہتر تھا، لیکن اب یہ حکم بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، نسخ کا کیا معنی ہے؟ نسخ کے لغت عربیہ میں دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے انتقال اور نقل کے، جیسے کہ نسخ الکتاب یعنی کتاب کو نقل کیے گیا، یا نسخہ بمعنی نقل کے ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے نسخ کا کسی چیز کو زائل کر دینے کے، اٹھا دینے کے، جیسے کہ اہل عرب کہتے ہیں نسخت الشمس الظل، آفتاب نے سایہ کو زائل کر دیا۔ تو یہاں نسخ کا دوسرا معنی مراد ہے، یعنی پہلا حکم اٹھا لیا، دوسرا حکم اللہ نے نازل کر دیا۔ تو ایک اور مسئلہ بتاتا جاؤں، نسخ کی شریعت مطہرہ میں چند صورتیں ہیں۔ قرآن کی بعض ایسی آیات ہیں کہ جن کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ تو نسخ کی ایک صورت یہ ہے تلاوت منسوخ ہو جائے، حکم باقی ہو، جیسے کہ آیت رجم ہے کہ جب شادی شدہ آدمی زنا کرے گا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، جب شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے گی اس کو رجم کیا جائے گا۔ قرآن کی یہ پہلے آیت تھی، اب اس کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے، آج بھی شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے جس کا حکم منسوخ ہو جائے لیکن تلاوت باقی ہو، جس کا حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی ہو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے غالباً صورت بقرہ ہی کے اندر دوسرے پارے میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اعزا اقربا کے لیے وصیت کرنا لازم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت اس کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ نسخ کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو وراثت والی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الا لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں۔ تو اب اس آیت کا حکم تو منسوخ ہے لیکن تلاوت اس کی باقی ہے۔ اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ تلاوت بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے، جیسا کہ علماء مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے۔ یہ جو سورت احزاب ہے 21ویں پارے میں، پہلے یہ سورت احزاب کی مقدار سورت بقرہ کے برابر تھی، بعد میں اللہ رب العالمین نے تلاوت کو بھی منسوخ کر دیا اور اس کے احکامات کو بھی منسوخ کر دیا، اب اس سورت احزاب کو مختصر کر دیا۔ یہ تیسری صورت ہے نسخ کی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے کے آ جاتے ہیں یا اس کے مثل لے کے آ جاتے ہیں۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا نأتی بخیر منہا،
یہ ناتی بخیر منہا کس اعتبار سے ہے؟ اجر کے اعتبار سے اور سہولت کے اعتبار سے، کہ وہ جو دوسرا حکم ہم لے کے آتے ہیں یا اجر کے اعتبار سے اور سہولت کے اعتبار سے اس سے بہتر ہوتا ہے، او مثلیہا یا بہتر نہیں ہوتا بلکہ اسی کے برابر ہوتا ہے۔ علم تعلم اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب ہر چیز پہ قادر ہے تو نسخ کے پر اور تبدیل پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ علم تعلم اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے۔ جب اس کی ملکیت میں ہے تو مالک کو اپنے مملوک میں ہر قسم کا تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ قربان جے علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ پر عجیب عبارت نکالی، فرمایا یفعل فیہما ما یشاء، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ علماء مفسرین نے ولی اور نصیر کے درمیان فرق نقل کیا ہے۔ ولی اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ولی اس دوست کو کہا جاتا ہے جو زبانی باتیں کرتا ہو، اچھا میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اور نصیر اس دوست کو کہا جاتا ہے جو عملی طور پر کام کر کے دکھائے۔ ولی اس دوست کو کہا جاتا ہے جو زبانی باتیں کرے، اچھا میں آپ کا کام کر دوں گا۔ نصیر اس دوست کو کہتے ہیں جو عملی طور پر کام کر کے دکھائے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارا ولی بھی، ہمارا نصیر بھی، ہمارا سب کچھ ہمارے اللہ ہیں، ہمارے اللہ ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نصیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مرضیات پہ چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔